IMF کے پاس جانے کے بغیر اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ اگر آج امریکہ کی طرف بات چلے، میرا امریکہ سب سے بڑا مقروض ملک ہے، لیکن وہ جو قرض لیتے ہیں اس کا استعمال اچھا کرتے ہیں۔ 6-7 کھرب روپیہ آپ جو ہے وہ ڈیفیسٹ جن اداروں سے ہمیں کمانا تھا، کمرشل اداروں سے ہمیں کما کے ملک کو چلانا تھا، ان اداروں کو ہم کھلا رہے ہیں۔ نون کو پنجاب میں حکومت ملتی ہے، انہیں چاہیے کہ یوتھ کو ساتھ لے کے آئیں، یوتھ کو روزگار دیں، دیکھیں ان کا حق ہے یہ۔ دوسرے صوبوں میں تو چلتا ہے، لیکن پنجاب میں اگر پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ووٹ دیں گے۔ روزنامہ آفاق کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، کالم نویس ہیں، ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد محمود صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ NA 124 اور PP 159 159 میں جو حال ہی میں الیکشن ہوئے 8 فروری 2024 کو، کہا جاتا ہے کہ دھاندلی پورے ملک میں بہت زیادہ ہوئی ہے۔ کیا اس حلقے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے سر؟ اچھا، مجھے تھوڑا سا الیکشن کے دنوں میں نا تمام پولنگ اسٹیشن میں میرا خیال لاہور کے جو خاص اس حلقے کے 5 سے 6 پولنگ اسٹیشن کا میں نے وزٹ کیا، میں وہاں پہ اندر پولنگ کے پروسیس کو بھی دیکھا۔ تو میں نے جو دیکھا ہے کہ پولنگ کے پورے سسٹم میں مجھے کہیں بھی کوئی دھاندلی یا ووٹ جعلی ڈالتے ہوئے یا کہیں پہ بھی کسی طرف سے اعتراض اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں دھاندلی یا اس کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مخالف پارٹی اس پہ اعتراض ضرور اٹھاتی ہے۔ تمام جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ اندر بیٹھے تھے، میں نے بہت سے لوگوں سے بات بھی کی، جن میں PTI کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے تھے، اور TLP جو 3 بڑی پارٹی تھی وہاں پہ، تو کسی نے مطلب دھاندلی کا لیکن دیکھیں سر، PTI کہہ رہی ہے کہ ہماری 85 سیٹیں جو ہیں وہ دھاندلی سے چھینی گئی ہیں، کل 170 کے قریب ہم نے سیٹیں جیتی ہیں۔ تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ کراچی میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ MKM کی اتنی سیٹیں بنتی نہیں تھیں جتنی ان کو دے دی گئی ہیں۔ تو ایک طرح سے پورا ملک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث ہے یا پھر نون لیگ کی کوئی ملی بھگت ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ دیکھیے، میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان جیسا جو کلچر ہے، یہاں پہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں چیزوں سے بینیفٹ لینے کی۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت جس کے پاس جہاں تھی تو پھر ظاہر ہے پھر سب نے دھاندلی کی ہوگی۔ لیکن یہ بات ہم KPK میں نہیں سنتے، یہ بات ابھی تو سندھ میں اس طرح زور سے نہیں اٹھائی گئی جتنا PTI کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا بھی جو فوکس وہ پنجاب ہے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جب ان سے بات کرتے ہیں کہ یار KPK میں الیکشن کیسے تھے، وہ کہتے ہیں الیکشن بہت فیئر ہے۔ تو جب کہ ایٹ دا سیم ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی KPK میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی طرح GDA جو ہے اس کا اعتراض ہے کہ سندھ میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو مطلب اگر یا تو پھر یہ دھاندلی پورے سسٹم میں ہوئی ہے، جہاں جس کے پاس پاور تھی اس نے پاور سے فائدہ اٹھایا، تو یا پھر کہیں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی ایک شخص ہے وہ سارا کچھ اچیو کر لیتا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کے اوپر الزام لگتا ہے، سب سے زیادہ نقصان میرا خیال نون لیگ کو ہی ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کے 1947 کے بعد سے لے کے اور 2024 تک ہمیشہ الیکشن مینیج ہوئے؟ دیکھیے، یہ تو بات کرتے ہیں کہ الیکشن مینیج ہوئے ہیں، ہمیشہ ہوئے ہیں، اور یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں، مبصر بات کرتے ہیں، مینیج کرتا کون ہے، سب سے یہ امپورٹنٹ بڑی چیز ہے۔ اہم بات۔ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یا تو کہ الیکشن پروسیس سے پہلے آپ اس الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کریں، اس طرح کوئی بھی نہیں آتا، کوئی سیاسی جماعت، سب جماعتیں الیکشن میں رہ چکی ہیں، کبھی کسی نے اس کے لیے ریفارمز پہ کام نہیں کیا۔ اچھا، الیکشن کے دن تک سارے لوگ الیکشن پہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، جیسے رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہر بندہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر اعتراض کرنا ہے تو اس سسٹم کو اس کے ہونے سے پہلے کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ جبکہ مجھے یاد ہے الیکشن ریفارم پہ پچھلی اسمبلی میں بڑی باتیں کی ہیں، جو یہ 1.5 سال کا شہباز شریف کا دور تھا، تو وہاں پہ PTI اور بہت سی جماعتوں نے اس ریفارم میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو مطلب الیکشن سے ایک دن پہلے تک، الیکشن کے پورے دن تک کوئی دھاندلی کی بات نہیں کرتا، تو جیسے الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں تو میرا خیال یہ کوئی تو مناسب ابھی چیز نہیں۔ جو صورتحال بنی ہے سر کہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ سادہ اکثریت نہیں ملی، اور ابھی مخلوط حکومت ہمارے سامنے آئے گی، جو بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چل پائے گی؟ سر دیکھیے، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ میرا جو اپنا انالیسس ہے، شاید ہماری کوئی نیشنل قومی سطح کی پارٹی رہ ہی نہیں گئی،
हर पार्टी जो अपने अपने एरियाज़ में वो जीती है। मतलब KPK में अब नून लीग को सीट नहीं मिलती, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को नहीं मिलती। इसी तरह आप कराची में चले जाएँ तो वहाँ पे MKM है। तो जब हर सूबे की, हर इलाके की अपनी एक जमात है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेंटर में सारे मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोग, पार्टियों के लोग जीतने के बाद कोई एक जमात अक्सरियत ले सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। ये तो इलेक्शन से पहले भी नज़र आ रहा था कि कोई जमात ज़्यादा अक्सरियत नहीं ले सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कलेक्टिव विज़डम, वो हमेशा उससे ही फ़ैसला होता है। तो मेरा ख़्याल है अवाम का जो फ़ैसला है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि इस वक्त सबको मिलके कौमी हुकूमत बनानी कौमी चाहिए। हुकूमत की तरफ जाना तो चाहिए। ये तो नक्शा तो कौमी हुकूमत का ही है। हुँ। तो इसमें मतलब कोई एक आध जमात ही बाहर नज़र आएगी। अगर मिसाल के तौर पर नून लीग हुकूमत बनाती है तो शायद PTI बाहर होगी। मुकामी सियासत पे जाने से पहले एक सवाल और सर, जी, जी। वो ये कि सर क्या IMF के पास जाने के बगैर अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, आपके मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। हम आगे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? अगर हम 1947 के बाद जब लोग कहते हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम 5वीं जो एटॉमिक पावर बन सकते हैं, तो हम आगे जा सकते हैं। उसके लिए विल की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे जो फंड्स हैं, अगर हमारे जो अगर देखें कौमी एसेट्स हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं। तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो करप्शन की नज़र हो गए हैं। और अगर आप देखें हमारे जो बड़े रेलवे, वापडा, PIA रेलवे जैसे कमर्शियल इदारे हैं, तो ये तबाही के दाने पे खड़े हैं। खरबों रुपए की कि निजकारी की तरफ जा रहे हैं सारे। खरबों रुपए के इनके वो लॉसेस हैं। ये लॉसेस ख़त्म कर दें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को हाँ, लेके आएँ। तो सर ये जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इस पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? अगर IMF के पास जाते हैं तो वो तो कहेंगे कि आप टैक्स लगाएँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, उससे महंगाई की शरह तो और बढ़ेगी और फिर जो पैसे हमें बाहर से मिलते भी हैं, उनको हम उस जगह पे इस्तेमाल नहीं करते कि जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हासिल हो या हमारी मईशत को बेहतर किया जा सके, बल्कि ऐसी जगह पे वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं कि जहाँ से कुछ निकलता नहीं है। तो फिर कैसे हम अपना महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत पे काबू पा सकते हैं? मैंने वही आपसे कहा ना, आपको विल पावर चाहिए। तो अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें तो ये इशू नहीं है। IMF के पास हम उस वक्त जाते हैं जब हम समझते हैं हमें खुद काम नहीं आता है, हमें खुद समझ नहीं आती कि हम ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम IMF के कंधे संभाल करते हैं। ये चीज़ें अगर हम अपने जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं, आप उन लोगों को इस्तेमाल करें। आप पाकिस्तान में जब तक मेरिट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, आप ये सोच लें कि हम अपने मसाइल से निकल जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। अब जितनी भी अहम पोस्टों पे बैठे लोग हैं, जब उनसे कभी हम बैठते हैं, वो अपनी नौकरी करते हैं। जो नौकरी करने के लिए आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप मुल्क के और लिए कुछ ये भी नज़र आता है सर कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, कोई टीम वर्क नहीं होता कि हमने कैसे अपने मसाइल को हल करना है। बस हमारा सारा इन्हिसार जो है वो IMF के ऊपर होता है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर होता है या एशिया बैंक से हम कर्ज लेते हैं। तो जो मुल्क कर्ज के ऊपर डिपेंड करके आगे बढ़ेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में उसकी सूरत बेहतर हो सकती नहीं, मेरा इससे थोड़ा सा इसलिए इख्तलाफ है कि कर्ज तो सारी दुनिया लेती है। अगर आज अमेरिका की तरफ बात चले, मेरा अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क है, लेकिन वो जो कर्ज लेते हैं उसका इस्तेमाल अच्छा करते हैं। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब देखें ना, हम देखते हैं बहुत से जो ऐसे लोग हैं, सरमायादार हैं, वो बैंकों से कर्ज लेते हैं, वो अपनी एम्पायर्स खड़ी कर लेते हैं, वो कर्ज वापस भी करते हैं और साथ साथ बेशुमार लोगों को रोज़गार भी देते हैं। देखिए, असल चीज़ है कि आप सरमाया या जो भी चीज़ आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको जब तक आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उसका आप कहते हैं ना जुडिशियस इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर वो ज़ाया हो जाएगा। देखिए, आप अपने घर में देख लें, अगर आप घर में आपके पास 10 लाख रुपए भी हैं, अगर आप उसको अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, अब अल्ले तल्लो में ज़ाया कर देंगे, तो अल्टीमेटली तो वो 10 लाख तो गंदी नाली में चला जाएगा। तो ये तो प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा हमें कहाँ पे। अभी देखें ना, 6-7 खरब रुपये आप जो है वो डेफिसिट जिन अदारों से हमें कमाना था, कमर्शियल अदारों से हमें कमा के मुल्क को चलाना था, उन अदारों को हम खिला रहे हैं। मतलब जब तक ये इस तरह के सब्सिडी की मसाइल सूरत होंगे, में बहुत सा पैसा जो है वो निकल हाँ, खसारों में जा रहा है। अभी PIA की आप देखें ना, 40-45 अरब रुपये का जी सर, सालाना ऐसे। खसारा है। जी। तो वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के स्टील पास मिल है और वो दूसरे अब सारे। इनको इन इदारों को कमा के देना चाहिए। ये किकबैक्स के चक्करों में, ये सियासी मुदाखलत के चक्करों में, ये मेरिट पे भर्ती ना होने की वजह से अभी बहुत से इदारों में आधे लोग तो अपने ऑफिस आते ही नहीं है, काम के बगैर तनख्वाहें लेते हैं। नहीं सर, अब थोड़ा अपना लोकल पॉलिटिक्स पे आते जी, हैं। आए। तो हमारे जो ये हल्का NA 124 है सर, राना मुबश्शिर इकबाल
ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے تو پہلے بھی رہ چکے ہیں. علاقے کے بہت سے مسائل ہیں سر. پینے کے لیے صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ گندگی جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ منشیات بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس حلقے کے اندر. اور پھر یوتھ کی بے روزگاری بھی ہے، لوگوں کا روزگار بھی بہتر نہیں ہے. اور گیس، بجلی بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. صحت اور تعلیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس حلقے کے اندر. اتنے سارے مسائل کے ہوتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رانا مبشر اقبال ان پر قابو پا لیں گے؟ رانا مبشر اقبال میں 1985 سے یہاں سے مسلسل کسی نہ کسی صورت میں الیکشن لڑتے رہے ہیں اور جیتتے رہے ہیں. ان کی جو خوبی ہے ان کے جیتنے کی وجہ کہ وہ عوامی سیاست کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. اچھا، انہوں نے اس حلقے میں کافی کام کیا ہے. ابھی 5-6 سال پہلے اگر چلے جائیں تو یہ سارا ایک ریموٹ ایریا تھا لاہور کا، بڑے مسائل تھے، لیکن یہاں پہ انہوں نے سڑکوں، گلیوں اور اس کے علاوہ ہاسپٹل بھی 1-2 یہاں پہ بنے ہیں جی کانا کے اندر، اور وہ کافی کام کیا ہے. لیکن میرا خیال یہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہاں ہونا چاہیے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی ریفارمز کی بات ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک ایم این اے یا ممبر قومی اسمبلی کی کیا ذمہ داری ہے. جو جیسے صاف پانی کی بات کریں یا تعلیم کی بات کریں، یہ بیسیکلی گورنمنٹ اور بلدیاتی جو ادارے ہیں ہمیں انہیں فعال کرنا چاہیے. جب تک بلدیاتی اداروں کو فعال نہیں کرتے، ان کو فنڈ نہیں دیتے، تو آپ کے یو سی لیول پہ جا کے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایم این اے جو ہے ظاہر ہے اس کے بعد جو فنڈ آتے ہیں وہ جو اجتماعی ایشوز ہیں سڑکوں پہ تو کام کر لیتا ہے، لیکن ہیلتھ اور تعلیم کے لیے نا آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ آپ کو بلدیاتی اداروں کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہر یو سی لیول پہ جا کے تعلیم کے نظام اور ہیلتھ کو بہتر کریں. دیکھیں، ایک جو سوشل ویلفیئر کی ریاست ہے نا، اسی ذمہ داریاں بیسیکلی ہے بھی ہیلتھ، ایجوکیشن اور امن و امان. باقی تو یہ کمرشل کام ہے، یہ آپ لوگوں کو دیں جو کمرشل. اور ہمارے یہاں بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنا وقت بھی مقرر نہیں کر پاتے اور ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور پھر 10 سال کے بعد جو ہیں الیکشن جو ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں، تو عوام کو جو ہے ان کے ساتھ وہ ان کا رابطہ بہت کمزور رہتا ہے. اصل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی جو شکست ہے کہ ابھی تک جو ایم این اے حضرات ہیں یا ایم پی ایس حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو جو علاقے کی سیاست سے باہر نکالتے ہی نہیں ہیں، وہ قومی سیاست کی طرف نہیں جاتے. جب تک یہ لوگ قومی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ علاقوں میں پنچایتیں نپٹاتے رہیں گے، یہ گلی محلوں میں پھنسے رہیں گے. تو اس وقت تک دھڑے بندی کی سیاست ہے، برادریزم کی سیاست ہے، علاقائی سیاست ہے. اس وقت تک آپ کے جو نیشنل ایشوز ہیں نا، جو کلیکٹیو نیشنل ایشوز ہیں وہ حل ڈاؤن نہیں. بالکل نہیں. اچھا سر، ہمارے پی پی 159 کی بات کرتے ہیں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یہاں سے الیکٹ ہوئی ہیں اور ابھی سنا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں. ایک سوال ہے کہ کیا وہ حلقے میں دوبارہ نظر آئیں گی ہمیں؟ دیکھیں، جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی صوبے کا، اب وہ صوبے کا آپ سمجھ نمائندہ ہے، تو وہ ایک حلقے کا نمائندہ نہیں رہا. تو ہمیں پہلی امیدیں ان سے جو یہ رکھنی چاہیے کہ انہیں صوبے کے جو مسائل ہیں میجر اس پہ فوکس کریں. جب صوبے کے بنیادی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا یہ جو حلقہ ہے اس کے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ایز اے سی ایم ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ ہر حلقے میں جائیں. انہیں چاہیے اپنی جو پرائرٹی کے کام ہے نا جو صوبے کی، اور جیسے ہمارا لاہور سب سے بڑا شہر ہے، اس کے جو جنرل مسائل ہیں نا اس کے اوپر فوکس کریں، اور ساتھ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ انہیں مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ان ٹچ یہ رہنا چاہیے کہ انہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کمپلین سیل بنانا چاہیے اپنے حلقے میں، تاکہ ان کے لوگ ان سے ڈائریکٹ اگر نہیں مل سکتے تو کم از کم تحریری طور پر یا کسی ٹیلی فونک کمیونیکیشن کے ذریعے وہ ان کے مسائل ان تک آنے چاہیے. ان کے نالج میں مسائل کے بارے میں ہونا ضرور چاہیے کہ اس علاقے کے مسائل جو ہیں وہ ان کے ذمہ داری ہے. اچھا، سوال ایک سر یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. نون لیگ اس کو کیوں نہیں اپنی طرف راغب کر سکتی؟ اچھا، پاکستان جیسے ملکوں کا نا ڈائلیما ہے ابھی، چونکہ میں بتایا نا کہ ہم ابھی تک ایک کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پاتھ وے پہ چلے نہیں ہیں، ہم ہر تھوڑی عرصے بعد زگ زیگ رستوں پہ چلے جاتے ہیں. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جماعتوں کی نا ایک زندگی ہے، اس کے بعد وہ زندگی ختم ہوتی ہے، شاید وہ مر جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک وقت تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ یوتھ بہت زیادہ تھی. ان کا جو نعرہ روٹی کپڑا مکاؤ سے بہت تبدیل ذوالفقار علی، لیکن وہ اس وقت کی جو یوتھ ہے نا اس کے ساتھ رہی. جیسے سے وہ آگے جا کے یوتھ وہ بھی ختم ہو گئی، بوڑھے ہو کے دنیا سے چلے گئے تو پارٹی بھی چلی گئی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو 85 میں آئے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت شامل ہوئے تھے وہ شاید اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہیں. جیسے تو چلتے جائیں گے تو ویسے بھی یہ جماعت بھی ختم ہوتی جائے گی.
تو اصل ایشو یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے وہ ظاہر ہے وہ یوتھ کے لیے ہے نا، روٹی کپڑا مکان والی نعرہ اس کی نئی شکل ہے. تو جو ہمارے یہاں ایک عام جو یوتھ ہے نا اس کا ایک ہی خواب ہے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر بالکل صحیح. تو شادی ہو جائے، اس کے بعد اس کا معاملہ ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کو ایڈریس کرتا ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. چونکہ ہمارے مسائل اتنے ہوتے ہیں جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان سے تو ڈیفینیٹلی آپ مایوسی ہوں گے، مایوسی رہیں گے. شاد بھائی ایک بات اور کہ اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ یوتھ کا ووٹ ہے. بات یہ کہ وہ یوتھ کا ووٹ، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے مسلم لیگ کے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے میری، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ ہمارے جو یہ نسل ہے اس کے ساتھ ہی یہ جماعت بھی چلی جائے گی جب تک کہ آپ نئے لوگوں کو متعارف نہیں کرواتے. ابھی بھی دیکھ لیں مسلم لیگ نون کے جتنے ایم این ایز ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 85 سے جو الیکشن لڑتے آ رہے ہیں وہی لوگ آ رہے ہیں. آپ نئے لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے تو نئے لوگ آئیں گے اور نیا بلڈ بھی ساتھ لے آئیں گے. ابھی میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا ہے ان کے جو انہوں نے یوتھ کو ٹکٹ دی ہے، مثلا میں دیکھ رہا تھا یہ طارق صاحب جو یہاں سے لاہور سے کوئی الیکشن لڑے ہیں. اچھا میں ان کو دیکھا وہ بڑے اگریسو تھے، اور جب اگریسو تھے میں نے ان کی پوری کمپین میں دیکھا ہے وہ گھر گھر گئے، انہوں نے یوتھ کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اچھا ان کے حلقے میں اچھے خاصی یوتھ ان کے ساتھ ہیں. ظہیر عباس کھوکھر تھے پی ٹی آئی کے اور وہ پیپلز پارٹی کے، حالانکہ وائٹ سے آگے جیت گئے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جو 85 سے الیکشن لڑ رہا ہے مسلسل، اچھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب ساری چیزیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں. اچھا ان کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے جو ان کی ایج کے ساتھ پرانے ورکر ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. نئے لوگ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو نئے لوگ، نیا بلڈ اپنے اندر ڈالنا ہے. جب تک جماعت اپنے اندر نیا بلڈ اوپر نہیں لے کے آتی تو نیچے سے نیا بلڈ اوپر کبھی نہیں آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اور دوبارہ سے ایسی صورت نظر نہیں آتی نون لیگ کے لیے کہ اگر وہ یوتھ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے تو دوبارہ سے وہ پاور میں آ سکیں. یا ظاہر ہے دیکھیں یہ واضح جو ہے جنریشن تو ریپلیس ہوتی ہے، تو جب بھی نئی جنریشن کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گی. جی تو اپنے حلقے کے حوالے سے بتائیے گا کہ این اے 124 میں نون لیگ کی مقبولیت کا کیا گراف ہے آپ کے نظر؟ دیکھیں نون لیگ یہاں پہ سب سے پاپولر جماعت تھی آج سے پہلے تک، لیکن ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز کی جو جیت کا مارجن وہ 2000 ووٹ سے زیادہ نہیں تھا، جبکہ خواجہ سعد رفیق 2018 میں یہاں سے جیتے تھے، وہ 20,000 ووٹ کی لیڈ سے. تو مریم نواز کا قد بہت بڑا ہے کسی بھی نون لیگ کے. پہلے ہمارے یہاں سے وہ اختر حسین بادشاہ تھے، وہ بھی 12-13 ووٹ سے جیتے، 12-13 ہزار ووٹ سے وہ جیتے. تو یہ بہرحال میں تو یہ سمجھوں گا کہ چونکہ ہم تو رزلٹ پہ دیکھتے ہیں نا، جو آپ کے داد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. یا پی ٹی آئی نے ووٹ بینک اپنا کافی اکٹھا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. مطلب جو اگر یہ 2000 کی لیڈ ہے اس کو ختم کرنا ہے، ادھر ادھر کرنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نون لیگ کو پنجاب میں حکومت ملتی ہے، انہیں چاہیے کہ یوتھ کو ساتھ لے کے آئیں، یوتھ کو روزگار دیں. دیکھیں ان کا حق ہے، یہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا حق ہے، یہ پڑھ کے آتے ہیں، آپ ان کو گائیڈ لائن دیں. یہ حکمرانوں نے دینا ہے نا، حکمران چونکہ مطلب باپ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کو روزگار دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ڈائریکشن دیں. جب یہ ساری چیزیں دیں گے تو کسی بھی جماعت کے لیے پرفارمنس امپورٹنٹ. پنجاب میں پرفارمنس پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، دوسرے صوبوں میں تو چلتا ہے، لیکن پنجاب میں اگر پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ارشاد بھائی بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے. مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت سی معلومات اس حلقے کے حوالے سے میسر آئی ہوں گی. بہت شکریہ جی. تھینک یو. بہت شکریہ.